بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وبعد۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، یعنی دنیا کے اندر شرک دو طرح کے پائے جاتے ہیں۔ ایک شرک جلی ہے اور دوسرا شرک خفی ہے، یعنی شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی قدرت میں، اس کے اعمال و افعال میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی ہوں، ولی ہوں یا اور کوئی ہو، کسی کی بھی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرنا، یہ بھی شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ بے شک اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے تم پر یعنی انسانوں پر حرام قرار دیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا بھی شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر ظاہر ہے کہ شرک اکبر بڑا شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتے۔ شرک کی حالت میں اگر کوئی دنیا سے مر کر چلا گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلے گا، عذاب بھگتے گا، سانپ بچھوؤں کا نوالا بنے گا۔ قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، کریں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک اور کفر لے کر جو بھی مرے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ کے عذاب میں جلے گا، کبھی دوزخ سے نہیں نکلنا ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دوزخ میں کافر اور مشرک جو چلے جائیں گے کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنے زیادہ تیز ہے اور کالی ہے، آگ ہی کا بستر، آگ ہی کا اوڑھنا، یعنی زمین آگ کی رہے گی، آسمان آگ کا رہے گا، چاروں طرف آگ سے قید اور بند ہے، بالکل خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان اس کے ایندھن ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، دوزخ کے ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ لہٰذا شرک سے اجتناب ضروری ہے، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہم توحید اختیار کریں اور شرک سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں، اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیں شرک اور کفر سے، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس زندگی میں شرک نہ ہو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور شرک بھی کرے، مثلا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور اسی طریقے سے کسی اور سے
کوئی مثلاً شفایابی کا عقیدہ رکھے یا اولاد دینے کا عقیدہ رکھے، کسی غیر اللہ سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا کرے، اولاد حاصل کرنے کے لیے دعا کرے، ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ ایک اور بات سمجھنا چاہیے کہ دیکھو، انسان کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے جب وہ زندہ ہو۔ اگر ولی ہیں تو وہ دعا جب تک زندہ ہیں کریں گے، مر جانے کے بعد کوئی کسی کے لیے، دنیا والوں کے لیے کام نہیں دیتا۔ جو مر گیا ہے، جو مر کر آخرت میں چلا گیا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے نیک اعمال سے تو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے کتابیں لکھ دی ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس نے اور کوئی نیک کام کیا ہو تو اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن وہ آخرت میں جانے کے بعد آخرت سے، قبر میں سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے، ایسا نہیں ہو، ایسا نظام نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، قیامت کے دن سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کریں گے۔ لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سفارش نہیں کریں گے اللہ کے سامنے، اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ کبھی سفارش کی بات بعد میں تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ فی الحال تو شرک کی بات چل رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، کسی اور سے مرادیں پوری ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ سب شرک اکبر ہیں، اور شرک کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتا۔ جو مشرک مر جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ کی آگ میں جلے گا، کبھی نہیں نکلے گا، 100 1000 کئی لاکھوں کروڑوں سال بلکہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہے گا، کبھی اس سے وہ نکل نہیں پائے گا، خلاصی نہیں پائے گا۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے ہم کو، اور ہم کو شرک سے بچنا ہے، اور توحید کا مطلب ہے کہ شرک سے اجتناب کلی مکمل۔ یہ تو شرک اکبر کی بات چل رہی تھی۔ اچھا، شرک اصغر، شرک خفی ریاکاری ہے۔ ریاکاری، نماز پڑھ رہے ہیں دوسروں کو دکھاوے کے لیے، اس طریقے سے اور بھی عبادت، کوئی بھی عبادت کسی دوسرے کے دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے کرنا، دین کا کوئی بھی کام نام و نمود کے لیے کرنا، یہ ریاکاری ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اور یہ چھوٹا جو شرک ہے یہ بڑے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے قسمیں کھانا، یہ کہنا کہ جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہے، کسی سے کہے کہ جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ شرک خفی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرک جلی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، تو شرک جلی سے بھی بچنا ہے، شرک خفی سے بھی بچنا ہے۔ اور انشاءاللہ شرک کی بہت سی صورتیں ہیں، انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے گا، بعد میں بتایا جائے گا۔ اور فی الحال بس اتنا سمجھنا ہے کہ توحید پر جمے رہنا ہے، اور شرک سے بچنا ہے، اور اس کے لیے فکر مند رہنا ہے۔ فکر مند رہیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ حفاظت کر لیں گے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت پر رکھ کر ایمان پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخرت میں جانے کا وقت ہو تو ایمان پر، اپنی رضا پر، اپنی خوشنودی پر آخرت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوزخ اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور بے حساب و کتاب جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔